حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر کیوں نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، پدر بزرگوار، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، سر عزیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث ہے اور ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلے آتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور کھچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، اسی درمیان ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ کھچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا جب نظر آیا، آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کی رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ روتے کیوں ہو؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لختے جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، کبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، جہاں تک کہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا
پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کیا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ چھوٹی سی تکلیف اور مصیبت پہنچائی، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو ان کی حکمت اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ عام طور پر نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور اخلاقی تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے مالک نے انہیں حکم دیا کہ وہ بکری ذبح کریں اور اس کا بہترین حصہ لے کر آئیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر لے آئے۔ مالک نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں منتخب کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، دل و زبان انسان کے سب سے بہترین اعضاء ہیں، اگر یہ درست ہیں تو انسان بھی درست ہوتا ہے۔ چند دن بعد مالک نے انہیں دوبارہ بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ بکری کا سب سے خراب حصہ لے کر آنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر سے دل اور زبان نکال کر لے آئے۔ مالک حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، دل اور زبان ہیں انسان کے سب سے خراب اعضاء بھی بن سکتے ہیں، اگر یہ خراب ہوں تو انسان کی پوری شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ کیا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زبان اور دل کی درستگی انسان کے کردار اور رویے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام سے ایک مشہور واقعہ جڑا ہوا ہے جو ان کی حکمت اور عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ دھوکے سے متعلق ہے اور ہمیں زندگی کے اہم سبق سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام اپنے مالک کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں مالک نے کہا، لقمان، ہم کہیں قیام کریں گے لیکن یہ جگہ غیر محفوظ لگ رہی ہے، ہمیں سلمان کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، آپ سامان کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اس پر بھروسہ کریں، لیکن خود بھی ہوشیار رہیں۔ اگر آپ نے سامان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا اور دھوکے باز آئے تو یہ ہماری لاپرواہی ہوگی۔ مالک نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اللہ حفاظت کرے گا، مجھے فکر نہیں۔ رات کے وقت واقع کچھ چور آئے اور ان کا سامان لے گئے۔ صبح جب مالک کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا اور حضرت لقمان سے کہا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن تدبیر کرنا انسان کا فرض ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے تاکہ ہم خود کو نقصان سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ صرف بھروسہ کرنا اور کچھ نہ کرنا دھوکہ ہے، اور ایسا کرنا خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا اور تدبیر کا ساتھ ہونا زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔